حدیث میں آتا ہے کہ آواز میں کشش، صرف چہرے میں، داڑھی میں، جسم میں کشش نہیں، پر کشش چہرہ، آواز میں کشش، یعنی جب بولتے تھے تو ایک ایسا جادو بکھیر دیتے تھے کہ سننے والا دھنگ رہ جاتا تھا۔ طفیل بن عامر مکہ میں داخل ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، مجھے منع کیا گیا تھا کہ محمد کی آواز نہ سننا، اس کی کوئی بات نہ سننا، وگرنہ جو بندہ اس کی آواز سنتا ہے اس پر جادو ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے روئی کانوں میں ڈال دی کہ اس کی آواز نہ سنو۔ دیکھا نہیں تھا کون ہے، میں بیت اللہ کے اندر طواف کر رہا تھا، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو، میں نے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے، بڑا خوبصورت جسم، بڑی خوبصورت ذی وجاہت چہرہ، تو مجھے بتانے والے نے کہا یہی تو ہے محمد جس کے جادو سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اچھا، مجھے نماز پڑھتے ہوئے اتنے اچھے لگے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کانوں سے روئی نکالی اور سیدھا نماز سے فارغ ہوئے، میں ان کی خدمت میں گیا، میں نے کہا کہ آپ ہیں وہ محمد، آپ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کہتے ہو تم، کیا کہتے ہو تم؟ آپ نے صرف 3-4 جملے بولے اس کے سامنے، اور ایک یہ خطبہ جو ہم جمعے میں پڑھتے ہیں حضور کی زبان سے نکلا، ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ بس یہ خطبے کے کچھ الفاظ یہ بولے، وہ بندہ ہکا بکا ایسا، انہوں نے کہا کیا کہا؟ ایک دفعہ پھر دہراؤ کہ تم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ عرب تھے، عربی جاننے والے تھے، وہ کہنے لگا طفیل بن عامر کہ تم نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ایک مرتبہ پھر دہراؤ، حضور نے پھر فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ یہ کہا تو کہنے لگے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ کشش تھی آواز میں، جس کی آواز چہرے جسم میں کشش ہو۔ ربیع الاول میں اس کی آمد ہوئی تھی، صرف اس کے تذکرے نہ ہوں، نیت یہ کریں کہ اس کی ہر سنت کو انشاءاللہ زندگی میں زندہ کریں گے انشاءاللہ۔